بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیسٹ نمبر 2 کتاب لبیک. اس کو آپ کے لیے پڑھا عظمیٰ سراج نے، پروڈیوس کیا بابر جان نے، ابرج کیا زاہد عبداللہ نے، اور اس کتاب کو لکھا ہے ممتاز مفتی نے. اس وقت حرم میں لاکھوں لوگ بیٹھے تھے. نئے داخل ہونے والے زائرین کا تانتا لگا ہوا تھا. جب زائرین نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صفیں مکمل کرنے کے لیے لوگوں نے آگے کی طرف یورش کی. میرے قریب کھڑے بڑے میاں کو دھکا لگا. ارے میاں، وہ چلائے، دکھتا نہیں تمہیں کہ آگے لوگ کھڑے ہیں؟ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، میاں ان سے کام لو. ابھی وہ بڑبڑ کر رہے تھے کہ بھیڑ کا ایک اور ریلا آیا. بڑے میاں پھر لڑک کر ادھر جا پڑے. واہ صاحب واہ، عجب تماشا ہے، حرم کو اکھاڑا بنا دیا ہے ان لوگوں نے. بڑے میاں پھر بڑبڑ کرنے لگے. میں بڑے انہماک سے بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا. قدرت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا. بولے، شیطان کے جال میں نہ پھنسو. میں تو بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا. بڑے میاں بھی تو اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی جال میں پھنسے ہیں؟ ہاں، یہی شیطان کا جال ہے. میں نہیں سمجھا. لوگ اتنے شوق سے یہاں آتے ہیں اور پھر معمولی تفصیلات میں الجھ کر اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں. سارا کھیل توجہ کا ہے. توجہ بھٹکنے نہ دو ورنہ یہ لمحات ضائع ہو جائیں گے. یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، کچھ بھی اہم نہیں، صرف ایک حاضری، حضوری کا احساس. لیکن ہم حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں. اللہ اکبر. نماز شروع ہو گئی. جب سجدے کا وقت آیا تو گھبرا گیا. پچھلی صف کا نمازی میری طے شدہ ٹانگوں کے اندر زبردستی اپنا سر گھسیڑ رہا تھا. اگلی صف اس قدر قریب تھی کہ سر زمین پر ٹیکنے کی گنجائش نہ تھی. سجدہ ادا کرنے کا سوال پیدا ہی نہ ہوتا تھا. یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ میرے ذہن سے آزردگی کی ایک لہر ابھری اور میری روح پر مسلط و محیط ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں. حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوں. میں چونکا. یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، صرف حاضری، مسلسل احساس حضوری. سجدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا؟ احساس حضوری تو خود ایک سجدہ ہے. میں نے نماز پڑھتے ہوئے کانی آنکھ سے کوٹھے کی طرف دیکھا. منڈیر سے کسی نے مجھے آنکھ ماری اور سر اسبات میں ہلا دیا. اگلے روز حرم میں بیٹھے ہوئے میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں خود بھی غیر حاضر تھا، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر تھا. تسبیح کی شدائی نے منکوں کا پردہ قائم کر رکھا تھا. نظم و نسق کے دیوانے نے پردے کی اوٹ کھڑی کر رکھی تھی اور میں نے حاضری کی تلقین کو غیر حاضری کا بہانہ بنا رکھا تھا. پھر میری نگاہ قدرت پر جا پڑی. وہ میری طرف دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے میری کیفیت کو جانتے ہوں، جیسے مجھ سے ہمدردی کر رہے ہوں. پتہ نہیں وہ کون تبسوئی تھے جو سال ہر سال سے دھیان لگائے بیٹھے تھے. ان کا دھیان توڑنے کے لیے دشمنوں نے نرتکی بھیجی. نرتکی نے تبسوئی کے گرد ناچنا شروع کر دیا. ناچتی رہی حتیٰ کہ آنکھیں کھول دی اور ان کا دھیان ٹوٹ گیا. قدرت اللہ ایسے تبسوئی ہیں جو کھلی آنکھوں سے دھیان لگاتا ہے اور ساتھ ہی نرتکی کو کانی آنکھ سے دیکھتا بھی چاہتا ہے، مگر اس کا دھیان نہیں ٹوٹتا. پتہ نہیں انہوں نے یہ گر کہاں سے سیکھا ہے. قدرت کو کسی سے لاگ نہیں. وہ کسی تعلق کو اپنے دھیان کے دائرے کے مرکز میں آنے نہیں دیتے. ان کے دوست، عزیز، بیوی ان کی توجہ کے ڈیوائن انکنسرن کو اپنا لیتے ہیں. جیمس نے اپنی کتاب کی ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر یا تو آپ لہریں گن سکتے ہیں یا اپنی ذہنی کیفیت پر غور کر سکتے ہیں. دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتے. میرے اللہ، تو جو خود اصول اور نظم و ضبط کا علم بردار ہے، تیرے بندے اس اصول سے مستثنا کیوں ہیں؟ کیوں تیرے بندے دونوں کام بیک وقت کرتے ہیں؟ کیوں؟ اسی روز حرم سے باہر نکل کر میں نے قدرت سے پوچھا، یہ گنگا جمنی توجہ کیا چیز ہے؟ گنگا جمنی؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا. یہ بیک وقت دو اطراف توجہ بانٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بولے، کون بانٹتا ہے توجہ؟ میں نے کہا، اللہ کے بندے. اللہ کے بندوں کا بھید کسی نے نہیں جانا. قدرت نے جواب دیا. حرم شریف میں بیٹھے ہوئے زائرین کی توجہ کیوں بھٹکتی ہے؟ میں نے پوچھا.
صرف ان کی توجہ بھٹکتی ہے جن کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے، جن کے دھیان میں اثر ہوتا ہے۔ اندیشہ کسے ہوتا ہے؟ اسے جس کا یہ فرض ہے کہ جہاں پہنچنے کا خطرہ ہو وہاں راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابلیس۔ ابلیس؟ میں نے دہرایا۔ وہ بڑا مستعد کارکن ہے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بڑی جان مارتا ہے۔ یہاں تو خود ابلیس موجود ہے۔ وہ کیوں؟ یہ مقام بڑے خطرے کا مقام ہے، یہاں ایجاب و قبول کے درواں ہیں، یہاں گزشتہ گناہ شمار میں نہیں آتے، یہ گناہ گاروں کی جنت ہے، جہاں قدم اٹھانے اور پہنچنے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، لہذا زائرین کو ورغلانا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت ہم دونوں واپس ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ آئیے آپ کو دوسرے راستے سے ہوٹل لے جاؤں کہ آپ خود دیکھ لیں، یہ کہہ کر قدرت مڑ گئے اور میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ چند قدموں کے بعد ہم ایک بازار میں جا پہنچے۔ بازار کو دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئیں۔ دکانیں رنگ رنگ کی خوبصورت اشیاء سے لدی ہوئی تھی، کپڑا، زیور، سنگار کا سامان، کھلونے، تیار ملبوسات، گھڑیاں، گفٹ، وہاں ہر وہ امپورٹڈ چیز موجود تھی جسے خریدنے کی میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ وہ تنگ بازار کھچا کھچ زائرین سے بھرا ہوا تھا، لوگ دھڑا دھڑ چیزیں خریدنے میں مصروف تھے۔ میں بھول گیا کہ میں زائر ہوں، میں بھول گیا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں، میں یہ بھول گیا کہ کوٹھے سے جھانکنے والی نے مجھے ہمراز بنا رکھا ہے، میں بھول گیا کہ ہم شریف میں لوگوں پر ہنستا رہا کہ وہ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہیں۔ بازار کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا تھا، اس کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ 3 دن ہم نے مکہ معظمہ میں گزارے۔ اس وقت ہر میں صرف ایک محبوب تھا، صرف ایک کشش، صرف ایک جادو جو سروں پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ 5 لاکھ زائرین ایک خیال، ایک آرزو لیے بیٹھے تھے۔ خیال اور آرزو بذات خود ایک طاقت ہے، یہ طاقت بجلی پیدا کرتی ہے۔ 5 لاکھ جنریٹر خیال کی طاقت سے چل رہے تھے، 5 لاکھ دل ایک جذبے سے دھڑک رہے تھے۔ حرم میں اتنی بجلی پیدا ہو رہی تھی کہ زائرین کو دھکے لگے جا رہے تھے۔ 5 لاکھ نیگیٹو پوائنٹس ایک پازیٹو پوائنٹس کی طرف یورش کر رہے تھے۔ حرم اس وقت ایک ایٹم بم تھا جس میں لاکھوں ذرات نیوکلس کے گرد گھوم رہے تھے۔ میری نگاہ کوٹھے کی طرف منتف ہو گئی۔ نیوکلس سے وہی سر ابھرا، وہی مسکراہٹ، وہی بلاوا۔ میں بھاگا اور کوٹھے کے گرد یوں پھیرے لینے لگا جیسے وہ میری سہاگ رات ہو۔ قدرت اللہ اٹھ بیٹھے۔ چلیے، انہوں نے کہا، حتیم میں 2 نفل ادا کریں، آئیے۔ حتیم کون سی جگہ ہے؟ میں نے قدرت سے پوچھا۔ مطاف میں میزاب رحمت کے نیچے حتیم ایک انکلوژر ہے، ایک 4 دیواری۔ اس 4 دیواری میں کیا خصوصیت ہے؟ حتیم اولیاء کرام کی جائے عبادت ہے، کہتے ہیں وہاں ہر وقت ایک نہ ایک ولی مصروف عبادت رہتا ہے۔ اگر اکیلا شخص ہو تو جان لو کہ وہ بزرگ ولی ہے کم از کم، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پتہ نہیں ان میں کتنے ولی ہوں۔ اولیاء کرام حتیم میں عبادت کرنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، عبادت کے لیے عرفہ و اعلیٰ جگہ ہے۔ اچھا، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ولایت ایک مرتبہ ہے، جس طرح فوج میں کپتان ہوتا ہے۔ اللہ کی فوج میں خالی کپتان ہی ہوتے ہیں کیا؟ کیوں؟ میں نے جب بھی سنا ولی کا نام ہی سنا ہے۔ نہیں، کئی ایک مراتب ہوتے ہیں، ولی، ابدال، اوتار، اخیار، غوث، قطب، پتہ نہیں اور کتنے مراتب ہوں گے۔ قدرت نے جواب دیا۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ لگا بھلا؟ داتا صاحب نے جو بات کھول دی۔ قدرت بولے، آپ نے کشف المحجوب نہیں پڑھی کیا؟ پڑھی ہے، پھر ایک بار نہیں 6 بار پڑھی ہے، پھر کچھ پلے نہیں پڑا۔ قدرت اللہ ہنس پڑے۔ جو جانتے ہیں وہ بتاتے نہیں، جو لکھتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے، پہلیاں بجھواتے ہیں۔ جو بیان کرتے ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بات مجھ جیسے بے سمجھ کے پلے نہ پڑ جائے۔ بڑا نیپوٹزم چلتا ہے وہاں، مونوپولی رکھی ہے اللہ کے بندوں نے۔ یہ تیرے پراسرار بندے، قدرت نے ہنس کر کہا، ان کا بھید کسی نے نہیں پایا۔ یہ اخیار اوتار کیا چیز ہیں؟ پہلی بار سنا ہے آج۔ معلوم ہوتا ہے یہ سیکریٹریٹ سے متعلق ہیں، فیلڈ سے نہیں۔ تو کیا ان کا سیکریٹریٹ بھی ہے؟ ہے۔ کیا وہ پاکستان سیکریٹریٹ کی طرح چلتا ہے؟ قدرت نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔
قرائن سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا میری حج کی فائل 6 سال پڑی رہی، کسی نے دستخط نہ کیے۔ پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ کوئی دستخط نہیں کرتا، اب اس بات پر حیرت ہے کہ دستخط ہو گئے۔ وہ کیوں؟ سراسر فیوریٹزم ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیے، کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ لیجیے، قدرت نے کہا۔ حتیم آ گیا، انہوں نے ایک 4 دیواری کی طرف اشارہ کیا۔ مطاف میں گویا وہ 1.5 اینٹ کی مسجد تھی۔ قدرت اندر داخل ہو گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ قدرت پچھلی صف پر کھڑے ہو گئے اور نفل پڑھنے لگے۔ میں قدرت کے پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے 2 نفلوں کی نیت باندھی۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ شروع ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ ایک شور سا بلند ہو گیا۔ اتنی جسارت، باہر نکالو اسے، اٹھا کر پھینک دو، لا ولا قوت۔ پھر وہ سب گویا براہ راست مجھ سے مخاطب تھے۔ چل دوڑ یہاں سے، چل نکل، یہ تو کہاں گھسا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ پلید کیڑا، تعفن سے بھرپور، تو ساری فضا کو متفن کر رہا ہے۔ دفتن مجھ سے گندگی کے بھباکے اٹھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ بھباکے میرے جسم کے بند بند سے اٹھ رہے تھے، جیسے میں بنفس سے نفیس گندگی کا ایک طوطا تھا۔ چل اٹھ، نکل یہاں سے، دور ہو جا، وہ سب چلانے لگے۔ ان آوازوں سے بچنے کے لیے میں سجدے میں گر پڑا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے دونوں طرف سے میرے شانے پکڑ لیے۔ میرا سر ہوا میں لٹکنے لگا۔ میں نے 1000 کوشش کی کہ سر زمین پر لگ جائے اور سجدے میں گر کر میں اللہ کے حضور دعا کروں، منت کروں، آہوزاری کروں کہ یا اللہ میری غلاظت دور کر دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں حتیم میں سجدہ کر سکوں۔ میں نے لاکھ کوشش کی لیکن میرا سر زمین تک نہ پہنچ سکا۔ پھر وہ سب قہقہا مار کر ہنس رہے تھے، تمسخر بھری ہنسی۔ جاؤ جاؤ، چلے جاؤ۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں پھانسی لگا ہوا ہوں۔ پھر مجھ پر ایک انجانا خوف طاری ہو گیا اور میں اٹھ کر بھاگا۔ حتیم سے باہر نکلا تو حرم شریف دھندلایا ہوا تھا، چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ بدبو کے بھباکے جو مجھ سے اٹھ رہے تھے دھند میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ میں سہم کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور پتہ نہیں وہاں کب تک کھڑا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ احساس تسلیل چھٹتا گیا۔ پھر غصے نے بڑھ کر مجھے بے بسی اور قسم پرسی کی کیفیت سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ میں کونے سے باہر نکل آیا۔ غصے سے میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہوئے جا رہی تھیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ گھر بلا کر بے عزتی کرتے ہو؟ پہلے خواب دکھا کر میرے دل میں آرزو کا دیا جلایا، پھر مستوں کی زبان سے مجھے مزدہ سنایا، پھر اسباب پیدا کیے، اور اب جب میں حاضر ہو گیا ہوں تو احساس گندگی دلا کر میری تسلیل کی جا رہی ہے۔ غصے میں نے نگاہ اٹھا کر کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر پر کوئی کہا مار کر ہنسا۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ خواص کی مسجد میں جا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ وہاں نفل پڑھ؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ان میں جا کر کھڑا ہو جن میں سے تو نہیں؟ منڈیر پر کوئی تالی بجا بجا کر ہنسے جا رہا تھا۔ بے وقوف، بے وقوف، اپنے مقام کا بھی پتہ نہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ ادھر ہا، ادھر میرے کوٹھے کے ارد گرد پھیرے لے، یہی تیرا مقام ہے، یہی تیری غایت ہے، یہی تیرا منتہا ہے۔ میں دیوانہ وار کوٹھے کی طرف بھاگا۔ جب میں طواف کر کے واپس آیا تو قدرت میرا انتظار کر رہے تھے۔ کیا سنگ اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں تو، میں نے جواب دیا، میں نے کبھی سنگ اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش بھی نہیں کی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ مجھے کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ طواف کرتے ہوئے مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ، سنگ اسود، رمل، شوت، استلام، ملتزم، مقام محمود، سب کچھ۔ قدرت خاموش ہو گئے۔ آپ حتیم سے چلے کیوں آئے تھے؟ قدرت نے پوچھا۔ میں تو نہیں آیا تھا، انہوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کس نے پھینک دیا؟ انہوں نے۔ تو نجس ہے، اور مجھے اپنے آپ سے گندگی کی بو آنے لگی۔ اب بھی آ رہی ہے، سونگھ لو چاہے تم۔ مجھے تو نہیں آتی، قدرت نے کہا۔ مجھے تو آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا کرم ہو گیا آپ پر، قدرت نے کہا۔ کیا کہا؟ مجھے اثر نو غصہ آ گیا۔ کرم یا ظلم؟ بڑا کرم، ظلم نہیں، قدرت بولے۔ اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔
اگر آپ کو اپنے آپ سے بو آنے لگی ہے تو یہ حتیم کا کرم ہے۔ قدرت کی بات سن کر غصے سے میرا منہ لال ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قدرت حتیم والوں کے ایجنٹ ہوں۔ میں نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ میں یہاں ایجنٹوں کی باتیں سننے نہیں آیا۔ دفتن میں نے محسوس کیا کہ کوٹھے کی منڈیر سے کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سن رہے ہو اپنے ایجنٹ کی باتیں؟ میں نے دہائی دی۔ ہمارا نہیں، ان کا ہوگا جنہیں تم سے بو آتی ہے۔ منڈیر سے آواز آئی۔ تمہیں خود اپنے آپ سے بو آتی ہوگی، ہمیں تم سے بو نہیں آتی۔ اللہ اکبر، میرے دل میں نعرہ گونجا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا حرم اذان کی آوازوں میں گونجنے لگا۔ حرم شریف اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اسی طرح حرم شریف کی فضا بھی بے نیاز ہے۔ وہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو۔ چاہے آپ کالے ہیں، گندمی ہیں، سانولے ہیں یا گورے، کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حرم شریف میں کسی مولانا میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ عورتوں کو منع کرتا کہ بیبیوں مردوں کے ساتھ طواف نہ کرو، مردوں کی بھیڑ میں داخل ہونے سے اعتراض کرو، نامحرموں کے قریب مت بیٹھو۔ حرم شریف میں اسلام خطرے میں نہ تھا۔ اسلام کے مخالفین یہ بھولے بیٹھے تھے کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے دنیا میں اتارے گئے ہیں۔ حرم شریف میں مذہب کی قید نہ تھی، رسم کی قید نہ تھی، رواج کی قید نہ تھی، گناہ اور ثواب کی قید نہ تھی۔ حرم شریف میں کوئی ناصح نہ تھا، کوئی مسئلوں کا اجارہ دار نہ تھا، کوئی ہمدان نہ تھا، وہاں کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ چاہے ناچ ناچ کر طواف کرو، چاہے سجدہ کرنے والوں کے سامنے سے گزر جاؤ، چاہے نماز پڑھنے والے کے سامنے بت بن کر بیٹھ جاؤ۔ کسی عالم میں اتنی جرت نہ تھی کہ ٹوکے، مین میخ نکالے، کسی مفتی میں ہمت نہ تھی کہ فتویٰ جاری کرے۔ زائرین میں کوئی آقا نہ تھا، کوئی غلام نہ تھا، کوئی بزرگ نہ تھا۔ یہ سب حرم شریف کا اعجاز تھا۔ نہیں، حرم کا نہیں، اس کا اعجاز تھا جو اپنے بھدے بے ڈھنگے کوٹھے کی منڈیر پر سے بندوں کو جھانک رہا تھا، ان پر مسکراہٹیں پھینک رہا تھا، انہیں آنکھیں مار رہا تھا۔ حرم شریف اس وقت صرف اللہ کا گھر نہیں تھا، وہ بندوں کا گھر بھی تھا۔ اللہ اور بندہ دونوں اکٹھے اس گھر میں مقیم تھے۔ خانہ خدا میں اللہ اور بندہ شانے سے شانہ جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی مطاف کے ایک کونے میں وہ بڈھا کھڑا تھا۔ وہ بڈھا صبح و شام وہیں میزاب رحمت کے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ میزاب رحمت خانہ خدا کی چھت سے نکلا ہوا ایک پرنالہ ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو اور رحمت کا پرنالہ چل رہا ہو تو جو شخص میزاب رحمت سے گرتے ہوئے دھارے تلے کھڑا ہوگا وہ رحمت خداوندی میں شرابور ہو جائے گا۔ لیکن عام طور سے یہ مشہور ہے کہ جو میزاب رحمت سے گرتے ہوئے دھارے تلے کھڑا ہوگا اس پر بحشت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چھاچھ کے مٹکے پر بیٹھا چھاچھ کے خواب دیکھنے میں مصروف ہو۔ حرم شریف میں نہ جانے کتنے افراد ایسے تھے جو دودھ کے مٹکے پر بیٹھے چھاچھ کی آرزو میں دیوانے ہو رہے تھے۔ کوئی وہاں پچھلے گناہ دھلوانے آیا تھا جیسے خانہ خدا سٹہ بازی کا مرکز ہو۔ کوئی حوروں غلمان کا بھوکا بہشت کا ٹکٹ کٹوانے آیا تھا جیسے خانہ خدا بکنگ آفس ہو۔ کیا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ زائر ہیں یا سوداگر؟ میرا قہقہا چاروں طرف گونجا۔ کوٹھے سے کسی نے میری طرف نیچے جھانکا۔ پانی کیوں نہیں برساتے؟ میں نے چلا کر کہا۔ دیکھتے نہیں یہ بڈھا کب سے تیرے پرنالے کے نیچے کھڑا ہے؟ اس کی نگاہیں پنڈولم کی طرح چل چل کر دھندلا گئی ہیں، اس کی گردن مترم ہو گئی ہے، اس طالب کی آرزو پوری کیوں نہیں کرتے؟ یہ اتنے سارے سوداگر جو زائر کا بھیس بدلے تیرے کوٹھے کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات پورے کیوں نہیں کرتے؟ میرا قہقہا حرم میں گونجا۔ بتا ان میں کتنے لوگ ہیں جو تیری ذات کی خاطر یہاں آئے ہیں؟ کیا اتنی بھیڑ میں تو اکیلا ہے؟ کیا کسی کا دھیان تیری طرف بھی ہے؟ مانا کہ سب تیرے نام کی مالا جپتے ہیں، نام کی تیری کتاب کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی تھوڑی منڈے پر رکھی ہوئی تھی اور وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھیں پرنام ہوں۔ عین اس وقت کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے نظم و نسق کا متوالا سرفراز کھڑا تھا۔ آپ تو پڑھے لکھے بندے نظر آتے ہیں، وہ بولا۔ آپ تو توہم پرست نہیں، پھر آپ اس بوڑھے کے پاس کھڑے کیا کر رہے ہیں؟
اس سے کوئی پوچھے بڑے میاں کیا اس پر نالے کے پانی میں بہشت بہہ کر چلا آئے گا؟ کہاں خلد بری، کہاں اس پر نالے کا پانی۔ بہشت حاصل کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اعمال کو منظم کرو، اپنے کردار کو سنوارو۔ حد ہو گئی تو ہم پرستی کی۔ وہ قہقہا مار کر ہنسا۔ سرفراز مجھے وہاں سے گھسیٹ کر دور برآمدے میں لے گیا تھا۔ وہاں دیر تک وہ مجھے مسلمانوں کی توہم پرستی پر لیکچر پلاتا رہا۔ دفتن وہ جلال میں آ گیا۔ یہ توہم پرستی اسلام کے منافی ہے، یہ توہم پرستی اسلام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے، یہ توہم پرستی ہمارے لیے باعث ننگ ہے۔ عین اسی وقت ایک شور اٹھا، ایک گرج حرم شریف کی مرمری دیواروں سے آ کر ٹکرائی اور پھر چاروں طرف گونجی۔ ہم دونوں نے ڈر کر خانہ خدا کی طرف دیکھا۔ حرم پر ایک بدلی چھا چکی تھی، خانہ خدا پر بڑی بڑی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ میزاب رحمت سے پانی کی ایک چھوٹی سی دھار گر رہی تھی اور وہ بوڑھا اس دھارے کے نیچے کھڑا اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سرفراز کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی پتلیاں پھیل گئیں، مٹھیاں بھیج گئیں، جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑنے گیا ہو۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور پھر غصے میں بھرا ہوا خانہ خدا کی طرف یوں بھاگا جیسے وہ اس بڈھے کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ میں ڈر گیا۔ رک جاؤ سرفراز، ٹھہرو سرفراز۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ میزاب رحمت کے قریب پہنچ کر سرفراز نے بڈھے کو زور سے دھکا مارا اور پھر خود اس دھارے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ خوشی سے وہ دیوانہ وار نعرے لگانے لگا، آیتیں پڑھنے لگا، چھینٹیں اڑانے لگا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں رک گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا اور جوش میں چلانے لگا، آ جاؤ، یہ لمحہ پھر نصیب نہیں ہوگا، آ جاؤ۔ پھر چاروں طرف سے لوگوں نے میزاب رحمت پر یورش کر دی۔ وہ سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، آیات کے نعرے لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو یوں دھکے دے رہے تھے جیسے ہولی کھیل رہے ہوں۔ کوٹھے کی چھت پر کوٹھے کا ولی مسکرا رہا تھا، میزاب رحمت کی رنگے پچکاری سے بہشت کے گاہکوں کو بھگو رہا تھا، ان کی دھکم پیل کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا، قہقہے لگا رہا تھا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، کوئی اس کا طالب نہ تھا، کسی کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہ تھا۔ بے شک ان کے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا، لیکن وہ سب اس نام کو استعمال کر رہے تھے، آخرت میں اپنے آرام و آسائش کے حصول کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس وقت ان میں کوئی سائل نہ تھا، تاجر ہی تاجر۔ قدرت نے کہا کل حج کے لیے روانگی ہوگی، ہمیں قبل از ظہر مکے سے نکل جانا چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھا، کوٹھا ویران دکھائی دے رہا تھا، دیواریں ننگی تھیں، کوٹھے کی منڈیریں خالی تھیں، ان سے کوئی جھانک نہیں رہا تھا، کوئی ان کی اوٹ میں چھپا ہوا نہ تھا، ایک بے نام افسردگی اور ویرانی تاری تھی۔ پھر بھی میرا جینا چاہتا تھا کہ کوٹھے کو چھوڑ کر حج کے لیے جاؤں۔ آپ معلم سے آج ہی مل لیں، قدرت نے کہا۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ معمول سے زیادہ خوش ہوں۔ قدرت اس لیے خوش تھے کہ وہ اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے حج پر جا رہے تھے۔ میں بے حد ناخوش تھا، اس لیے کہ میں خانہ خدا سے دور جا رہا تھا۔ میرے نزدیک خانہ خدا کے قرب سے بڑھ کر کوئی عشرت نہ تھی۔ قدرت توحید پرست تھے، میں بت پرست تھا۔ اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ اس توحید پرست کو اٹھا کر حرم سے باہر پھینک دوں۔ آپ ابھی اپنے معلم سے جا کر ملیے، قدرت بولے، ان سے کاغذات پر مہریں لگوا لیجیے ورنہ ہمیں راستے میں دقت پیش آئے گی۔ اس وقت تک معلم میرے لیے صرف ایک نام تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اس کا ڈیرا کہاں ہے۔ معلم کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ کیا پتا، تلاش کیجیے، لیکن کہاں؟ یہی مکے میں، وہ پاکستانی زائرین کے معلم ہیں، کسی سے ان کا ڈیرا پوچھ لیجیے، پتہ چل جائے گا۔ میں سیدھا پاکستانی ہوٹل میں چلا گیا۔ ہوٹل کے لڑکے نے کہا، بالکل آسان راستہ ہے، بائیں ہاتھ کی گلی میں جاؤ، پھر دائیں ہاتھ مڑ جاؤ، پھر 2 گلیاں چھوڑو، پھر دائیں ہاتھ گھومو، پھر 10 قدم چلو اور بائیں ہاتھ گھومو، پھر 3 گلیاں چھوڑو اور بائیں ہاتھ گھومو، بس سامنے ان کا ڈیرا ہے، سمجھے؟ کوئی مجھے پتہ سمجھائے اور اتنی محنت اور محبت سے سمجھائے جیسے ہوٹل کے اس لڑکے نے سمجھایا تھا، تو مجھ میں اتنی جرت نہیں پڑتی کہ اسے کہوں کہ میں نہیں سمجھا۔ لہٰذا میں نے بڑی شکر گزاری سے سر ہلا دیا جیسے بالکل سمجھ گیا ہوں۔ اس روز میں مکے کی تنگ اور پیچیدہ گلیوں میں گھنٹوں آوارہ گھومتا رہا۔
سوچیں کھڑکیاں ہوتی ہیں، یہ کھڑکیاں حال سے باہر کھلتی ہیں۔ وہ لوگ جو حال سے مطمئن نہیں ہوتے وہ حال کی تلخیوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے ماضی کی کھڑکیاں یا مستقبل کے دریچے کھول لیتے ہیں۔ کھڑکیاں بھی رنگ برنگ کی ہوتی ہیں۔ جب میں معلم کے ڈیرے پہ پہنچا تو کھڑکیاں اور دریچے واضح طور پر میرے سامنے آ گئے۔ حسرتوں کی کھڑکیاں، شکایات کی کھڑکیاں، دکھ سکھ کی کھڑکیاں، یادوں کے تاکچے، خوف و خدشات کی کھڑکیاں، وہم گمان کی کھڑکیاں، طمع کی کھڑکیاں، حرص کی کھڑکیاں، جانے کیسی کیسی کھڑکیاں۔ شکایات کی کھڑکیوں کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ کئی لوگوں کو مہنگائی کی شکایت تھی، انہیں یہ فکر دامن گیر تھی کہ اگر سارے پیسے ختم ہو گئے تو واپسی پر عزیز و اقربا کے لیے تسبیحیں اور آب زمزم کی کپیاں کیسے لے جا سکیں گے۔ کئی لوگوں نے یہ فکر پال رکھی تھی کہ کھانا اچھا نہیں ملتا۔ پتہ نہیں زائرین نے شکایات کی کھڑکیاں کیوں کھول رکھی تھیں، پتہ نہیں انہیں اس بات کا شعور تھا یا نہیں کہ شکایتی پالنا کھڑکیاں کھولنے کے مترادف ہے، اور ہر کھڑکی حال سے غیر حاضری کا پتہ دیتی ہے۔ وہ زائر جو دعائیں مانگ مانگ کر سرزمین حجاز میں پہنچے تھے، اب انجانے میں کھڑکیاں کھول کر باہر دور نہ جانے کدھر دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ خانہ خدا میں بیٹھ کر باہر جھانکنے کے بہانے کس ضرورت کے تحت بنائے جا رہے ہیں۔ یہ فرار کسی تلخی، کسی ناخوشگواری سے بچنے کے لیے ہے؟ کیوں؟ خانہ خدا سے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زائرین کا جذبہ عظیم تھا، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی عبادت تقدیس سے بھرے ہوئے تھے۔ خانہ خدا میں حاضری دینے پر ان کے دل مسرت اور تشکر کے جذبات سے لبریز تھے۔ انہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز تھا، حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ بڑے اہتمام سے دریچے کھولنے میں مصروف تھے، بڑے شوق سے ان دریچوں سے باہر دیکھ رہے تھے، بڑے انہماک سے حضوری کی نفی کرنے میں کوشاں تھے۔ کیوں؟ میری حیرت نمناک تھی۔ خارجی نگاہ سے دیکھا جائے تو حج ایک رائٹل ہے، ایک رسم، ایک جمناسٹک، ایک قواعد۔ کعبہ کے گرد پھیرے لو، 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑو، ظہر سے پہلے مکہ سے منی پہنچو، وہاں ظہر اور مغرب اکٹھی پڑھو، رات قیام کرو، اگلے دن غروب آفتاب سے پہلے عرفات پہنچو، وقوف کرو، غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ جاؤ، وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھو اور کنکر چنو، سورج چڑھنے سے پہلے منی کو روانہ ہو جاؤ، وہاں 3 دن شیطانوں کو کنکر مارو، قربانی دو، پھر مکہ پہنچو، بال کٹواؤ، خانہ کعبہ کے پھیرے لو، اور بس اللہ اللہ خیر صلاح، حاجیوں کے حج قبول۔ تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جہالت میں جو حج کا رائٹل ہوتا تھا اس کی تفصیلات تقریباً ایسی ہی ہوتی تھیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حج کی خارجی شکل میں تبدیلی نہیں ہوئی، داخلی پہلو کے لحاظ سے عظیم تبدیلی عمل میں آئی ہے۔ اگر آپ خارجی طور پر ارکان حج ادا کرتے رہیں اور ذہنی طور پر کارہائے دیگر کے خیالوں میں مصروف رہیں تو بھی آپ کا حج فسخ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حج کے داخلی پہلو کو اہمیت دیتے ہیں تو حج ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک سرشاری ہے، اور ہر وہ چیز یا خیال یا احساس جو اس کیفیت میں مخل ہو دریچہ ہے، کھڑکی ہے، بت ہے۔ ایک دن برسبیل تذکرہ میں نے قدرت سے پوچھا، میں نے کہا حج کیا ہے؟ کیا وہ داخلی کیفیت ہے یا خارجی رسم؟ حج اللہ کا حکم ہے، وہ بولے۔ وہ تو ہے لیکن حکم میں لیکن نہیں ہوتے، قدرت نے کہا۔ ہر کلب کے اصول اور قانون ہوتے ہیں، اگر آپ کلب کے ممبر ہیں تو یہ قانون آپ پر عائد ہو جاتا ہے، کیوں اور کس لیے کی گنجائش نہیں رہتی۔ قدرت کا جواب نہیں، جب چاہیں دانشور بن کر کیوں اور کس لیے کی بات چھیڑ دیتے ہیں، اور جب چاہیں مومن بن کر اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھا، یا اللہ، کیا یہ ابن الوقتی نہیں کہ جب شکوک سے کام چلتا ہے تو یہ ذہن کی جیپ پر سوار ہو جاتے ہیں، جب ایمان سے کام نکلتا ہے تو پیدل چلنے لگتے ہیں۔ کوٹھے پر میرے سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ تھا، خانہ خدا ویران تھا۔ بتائیے حج کیا ہے؟ میں نے چلا کر قدرت سے پوچھا۔ اتفاق سے میر صاحب ادھر آ پہنچے اور انہوں نے میرا یہ جملہ سن لیا۔ لو اور سنو، پوچھ رہے ہیں حج کیا ہے، کس وقت پوچھ رہے ہیں اور کس مقام پر پوچھ رہے ہیں؟ جب ڈرائیور سر پر کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ہمارا ڈرائیور پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا، روانگی کا وقت ہو گیا ہے، گاڑی لے آیا ہوں، اور ہم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہزاروں بسیں اور موٹریں غاؤں غاؤں کر رہی تھیں، پہیے ساکت تھے، انجن غرا رہے تھے،
چیخ چلا رہے تھے۔ فضا پیٹرول کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ زائرین کے دل دھڑک رہے تھے، جسم اور روح میں ایک دھن کی بج رہی تھی۔ ہونٹوں پر لبیک لبیک کے نعرے تھے، سینوں میں جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا، دلوں پر ایک بے نام احساس چھایا ہوا تھا کہ ابھی یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کوئی عظیم واقعہ، پراسرار واقعہ جس کی تمنا میں انہوں نے سالہ سال بسر کیے تھے، جس کے لیے وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ اس وقت ہم 6-8 لاکھ زائرین حج کے لیے مینا جا رہے تھے۔ مینا مکہ معظمہ کا ایک مضاف ہے جو مکہ معظمہ سے صرف 3 میل دور ہے۔ حج میں مینا کی اہمیت کی وجہ سے سعودی حکومت نے مکہ معظمہ سے مینا تک 4 ایک پختہ اور فراخ سڑکیں بنا دی ہیں تاکہ حج کے دوران زائرین کی ٹریفک میں سہولت ہو جائے۔ یہ جدید سڑکیں گھوم پھر کر مینا پہنچتی ہیں اور ایک دوسرے کے متوازی چلتی ہیں۔ ان کے ذریعے مینا پہنچنے کے لیے 6 میل کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ مینا کا سفر میرے لیے ایک انوکھا سفر تھا۔ 6-8 لاکھ آدمی 20-25 ہزار بسوں میں سوار تھے۔ کتنی عجیب، کتنی مذائقہ خیز بات تھی کہ 3 میل کا سفر طے کرنے کے لیے زائرین موٹروں پر سوار تھے اور یہ موٹریں چیونٹی کی چال چل رہی تھیں۔ موٹروں کی رینگتی ہوئی رفتار ایک عجیب سی بے اطمینانی، تذبذب اور چڑ پیدا کر رہی تھی۔ اس ذہنی کتر کتر کو جھٹلانے کے لیے وہ لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن کوئی بھی حاضر نہ تھا۔ ان کے ذہن پہلے گیئر میں پھنسی ہوئی موٹروں کی طرح غاؤں غاؤں کر رہے تھے۔ صدیاں بیت گئیں لیکن مینا کی وہ سڑک ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ الف لیلا میں کئی ایک شہروں کا تذکرہ ملتا ہے جہاں صاف ستھری سڑکیں ہوتی ہیں، جن سے ادھر ادھر کو گلیاں نکلتی ہیں، پختہ مکانات ہوتے ہیں جو رہائش کے جملہ ساز و سامان سے آراستہ ہوتے ہیں، لیکن سارے شہر میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ مینا بھی ایک ایسا ہی الف لیلائی شہر ہے۔ وہاں سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، پختہ مکانات ہیں جہاں رہائشی سامان لگا ہے، لیکن وہاں کوئی رہتا نہیں۔ پھر 8-9 ذی الحج کو مقامی لوگ اور زائرین یورش کرتے ہیں۔ چند گھنٹوں میں مکانات مکینوں سے بھر جاتے ہیں۔ شہر سے باہر لاکھوں تک میدان میں پختہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے جن پر نمبروں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ درمیان میں خیموں کے لیے پلاٹ بنے ہوئے ہیں۔ 8 یا 9 ذی الحج کو زائرین کے پہنچنے سے پہلے ہزاروں ٹرک، خیمے اور دیگر سامان اٹھائے مینا میں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے اس لقودق ویرانے میں ہزارہ خیمے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مینا ایک جادو نگری ہے جو سارا سال ویرانیوں میں دم توڑتی رہتی ہے اور پھر دفتن چند ایک روز کے لیے یوں آباد ہو جاتی ہے جیسے یہ کبھی غیر آباد ہی نہ تھی، اور 4 دنوں بعد پھر وہی لقودق ویرانی جیسے کبھی آباد نہ ہو سکتی ہو۔ مینا میں ہماری موٹر ایک صاف ستھرے خوبصورت خیمے کے سامنے رک گئی جس پر جلی حروف میں لکھی ہوئی تختی لگی تھی، فندق۔ ہوٹل میں داخل ہو کر قدرت نے کہا اب تھوڑا سا آرام کر لیں، اور وہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ساتھ والا خیمہ میرا تھا۔ خیمے میں بیڈ لگا تھا، غلیچہ بچھا تھا، چند ایک کرسیاں اور میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں اس روز میں اس قدر مضطرب کیوں تھا، پتہ نہیں کیوں ایک بے نام سی آزردگی چھائی ہوئی تھی۔ دل میں ایک خلیج سی لگی تھی، اندر کی آگ سلگ رہی تھی، ایک دھنکی چل رہی تھی۔ میں اس قدر پریشان جیسے کوئی بچہ میلے میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ کالا کوٹھا جو میرا مرکز بن چکا تھا میری نگاہ سے اوجھل ہو چکا تھا۔ پھر سہارے کی تلاش میں قدرت کے خیمے میں جا پہنچا۔ اس وقت قدرت ڈاکٹر عفت سے باتیں کر رہے تھے۔ میں رک گیا۔ قدرت نے اپنی بات جاری رکھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بھی نہ دیکھا اور یوں باتیں کرنے میں مصروف رہے جیسے کمرے میں کوئی داخل نہ ہوا ہو، جیسے وہ اکیلے تھے۔ ان کی نگاہ میں ایک عجیب بے تعلقی سی تھی جسے محسوس کر کے مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ اگر آپ کو کسی بزرگ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے تو شاید آپ کسی بزرگ سے ملیں، وہ آپ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھیں گے، محبت سے مصافحہ کریں گے، بڑی ہمدردی اور شفقت سے حال احوال پوچھیں گے، پوری توجہ سے آپ کی بات سنیں گے اور بھرپور خلوص سے آپ کو مشورہ دیں گے۔ ٹھہریے، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اسی وقت اسی بزرگ کو فرشی سلام کیجیے اور وہاں سے چلے آئیے۔ اگر وہاں سے چلے آنے میں آپ نے توقف کیا تو آپ کو ڈیوائن انکنسرن سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہ عظیم بے نیازی، عظیم بیگانگی، عظیم بے تعلقی ننگی ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ نے توقف کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس بزرگ کی توجہ آپ کی طرف یوں سوئچ آف ہو جائے گی کہ انہیں آپ کے وجود تک کا احساس نہیں رہے گا۔ وہ آپ کی طرف یوں دیکھیں گے کہ ان کی نگاہیں رکیں گی نہیں بلکہ آپ کے پار ہو جائیں گی۔
آپ حرف غلط کی طرح مٹ کر رہ جائیں گے، نقش بر آپ کی طرح ناپید ہو جائیں گے۔ ڈیوائن انکنسرن بزرگوں کا ایک وصف ہے، ایک ہتھیار ٹھنڈی اور کن چھری۔ قدرت کے خیمے میں میں دیر تک کھڑا رہا، انہوں نے 2-1 مرتبہ میری طرف دیکھا بھی، لیکن ان کی نگاہیں میرے پار ہو گئیں۔ پھر ڈاکٹر عفت بولی، مفتی صاحب آئے ہیں۔ قدرت نے یوں اچھا کہا جیسے ایک منتر جسے پھونک کر دوسرے کے وجود کو رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ اچھا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کچے شیشے پر پتھر دے مارا ہو۔ میرا وجود چور چور ہو گیا، میرے ریزے ہوا میں یوں اڑے جیسے دھنکے کے ارد گرد روئی کے ذرات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ ریزے میری روح میں کانٹوں کی طرح پیوست ہو گئے۔ غصے سے میرا خون کھولنے لگا، میری آنکھوں میں قدرت کا خیمہ سرخ ہو گیا اور میں بھاگا۔ دور، بہت دور ڈاکٹر عفت کی آواز سنائی دے رہی تھی، مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ لیکن ٹھہریے، اس پتھر اور چور چور کی اہمیت آپ پر واضح نہیں ہو سکتی جب تک اس کا پس منظر بیان نہ کیا جائے، اور جب تک آپ پر اس کی تفصیل کی اہمیت واضح نہ ہو آپ مینا کو نہیں سمجھ سکتے۔ قدرت اللہ شاہ بزرگ ہیں یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ ایک پراسرار شخصیت ہیں۔ داخلی تاثرات کی بات نہیں، اس پراسرار ریت کے مجھے کئی ایک خارجی ثبوت بھی ملتے رہے ہیں۔ مثلاً اشفاق احمد نے 1958 میں مجھے قدرت سے متعارف کیا۔ پھر ان ابتدائی دنوں میں جب قدرت اور میں ملنے لگے تو ایک پائے کے بزرگ نے جھنگ سے خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ ان دنوں جن صاحب سے آپ ملنے لگے ہیں انہیں ہمارا سلام کہیے۔ حالانکہ قدرت اور میری ملاقاتوں کی بات ابھی نکلی نہ تھی۔ کراچی کی ایک نہایت پاکیزہ اور عابدہ خاتون جو اعتکاف کرنا چاہتی تھیں، انہیں خواب میں قدرت کا مکان دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ فلاں مکان میں اعتکاف کیا جائے۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے اس مکان کا اتا پتہ بتایا جائے۔ پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ اس خاتون کو قدرت کے گھر جانا پڑا۔ وہاں جاتے ہی وہ گھر کو پہچان گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے بات کی۔ کہنے لگی، بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے یہاں اعتکاف کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ایسے 20 خارجی واقعات ہیں جو قدرت کی پراسراریت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن قدرت سے میرے تعلقات اس پراسراریت کی وجہ سے استوار نہیں ہوئے۔ الٹا ان کی یہ خصوصیت تو ہمارے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ اس تعلق کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قدرت کے کردار میں عظیم عجز تھا۔ عجز انسان کا منفرد اور مخصوص وصف ہے جو مجھ پر شدت سے اثر انداز ہوتا ہے۔ قدرت کے اسلام میں بے پناہ وسعت تھی۔ وہ اپنی نیکی کو بانس پر نہیں چڑھاتے تھے بلکہ یوں جیسے معذرت خواہ ہوں۔ وہ چھپ چھپ کر باتھ روم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ قدرت سے ملنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اسلام کیا چیز ہے، اللہ کا کیا مفہوم ہے اور محمد کس قدر عظیم انسان تھے۔ ان خارجی تفصیلات کی وجہ سے مجھے شک پڑنے لگا کہ قدرت کو اللہ اور اسلام سے ایک پراسرار تعلق ہے، اور اسی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حج پر اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میں سوچتا تھا کہ مجھے وہاں کون جانتا ہے، میں وہاں کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ جبھی تو میں نے اتنی دیر انتظار کیا تھا اور پھر قدرت کے ہمراہ حج پر آ گیا تھا۔ میرے لیے قدرت کی حیثیت ایک لاٹھی کی تھی اور میری اپنی حیثیت ایک اندھے اپاہج کی۔ اس روز مینا کے اس خیمے میں لاٹھی نے اندھے اپاہج کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خود لاٹھی نے اندھے کو ٹھوکر لگائی تھی، پتھر مارا تھا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلا تو فضا خون آلود تھی، ایک تند و تیز جھکڑ چل رہا تھا۔ میں ایک شدت پسند غسیل آدمی ہوں۔ غصے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے عجز پال رکھا ہے۔ یہ عجز جھوٹا ہے۔ اس روز مینا میں عجز اور احترام کی وہ ملمہ اتر گئی اور نیچے سے میں نکل آیا۔ میں اندھے اپاہج نے آنکھیں کھول دی۔ میں اندھا نہیں ہوں، مجھے کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں۔ میں کیا پرواہ کرتا ہوں کسی کو، قدرت رہبر ہے تو پڑا ہو، میں کسی رہبر کا محتاج نہیں ہوں۔ شاید اسے یہ زعم ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ سب سہولتیں میسر ہیں، یہ آرام، یہ انگریزی ہوٹل، یہ غالیچے، یہ کرسیاں، یہ بیٹ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ میری طبیعت کے منافی ہیں۔ ڈو ناٹ بلونگ ٹو دیم۔ میں نالے کے کنارے دری بچھا کر بیٹھا رہوں گا، میں عرفات پیدل چل کر جاؤں گا۔ مجھے اس مرسیڈیز کی ضرورت نہیں جسے سعودی حکومت نے اپنے مہمان کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ غصے میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میری صرف ایک خواہش تھی کہ میں چلا جاؤں، دور، اس ہوٹل سے دور، اس لاٹھی سے دور، اس اندھے پن سے دور جسے میں نے کئی ایک سالوں سے زبردستی اپنا رکھا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔
کتنا احمق ہوں میں کہ دانشور ہوتے ہوئے میں نے ایمان کی تلاش میں اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں. کتنا احمق ہوں میں کہ ان مافوق الفطرت واقعات کو اہمیت دیتا ہوں. دانشور کا کام تو شک کرنا ہے، ایمان لانا نہیں، بال کی کھال اتارنا ہے، تسلیم و رضا کے جذبے سے اپنے آپ کو فریب دے کر مطمئن کرنا نہیں. غصے کی وجہ سے میرا منہ لال ہو رہا تھا، دل کھول رہا تھا، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگ رہی تھیں. مور کے وہ پر جو گزشتہ 8 سالوں میں قدرت سے مستعار لے کر میں نے بڑی محنت سے اپنی دم میں سجائے تھے، ایک ایک کر کے نوچ کر نکال پھینکے. کیا یہ ضروری ہے کہ میں حج ادا کر کے واپس لوٹوں؟ یہ رائٹل جسے حج کہا جاتا ہے محض ایک پریڈ ہے. میں اس پریڈ کو فرض کے طور پر ادا نہیں کر رہا. میں نے کبھی فرض بھی تو پورا نہیں کیا. پھر حج کا فرض پورا کرنے کا مطلب میں کیا مسلمان ہوں جو فرض پورے کروں؟ میں تو مردم شماری کا مسلمان ہوں. اور مسلمان کون ہیں، کہاں ہیں؟ کچھ لوگوں نے اسلام کو بت بنا رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی اہمیت قائم کرنے کے لیے اسے اجارہ بنا رکھا ہے، کچھ لوگ اسے کاروباری طور پر استعمال کر رہے ہیں. لیکن میرا تو اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اسے گتلا نہیں کیا. میں نے اس کا اس قدر احترام کیا ہے کہ اس کی حدود میں کبھی پاؤں نہیں رکھا تاکہ وہ میلا نہ ہو جائے. مجھے ٹھوکر لگی، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. اس وقت میں زائرین کے خیموں کے سامنے سے گزر رہا تھا. میرے سامنے خیمے ہی خیمے تھے. ایک خیمے کے زائرین اپنے معلم سے جھگڑ رہے تھے. پتہ نہیں زیر بحث معاملہ کیا تھا، آیا کھانے پر جھگڑا ہو رہا تھا یا داموں پر. زائرین غصے میں بول رہے تھے، ان کے منہ سرخ تھے، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، ماتھے پر تیوریاں تھیں، زبانیں چل رہی تھیں، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. معلم یوں پتھر بنا کھڑا تھا جیسے بت ہو. اس کے چہرے پر خشونت تھی، بے حسی تھی، تضحیک تھی. اس جھگڑے کو دیکھ کر میں رک گیا. سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھے مجھے 5 دن ہو چکے تھے. جدہ یا مکہ معظمہ کہیں بھی میں نے لڑائی بھڑائی کا منظر نہیں دیکھا تھا. اس منظر کو دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی، لیکن اس میں خوشی کا عنصر بھی شامل تھا، غالباً اس لیے کہ میری داخلی کیفیت اس سے ہم آہنگ تھی. کافی دیر میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا، پھر آگے چل پڑا. چند ایک قدم کے بعد کچھ لوگ ایک خیمے کے سامنے کیو میں کھڑے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک زائر نے دوسرے کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. اس نے کھینچنے والے کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گیا. اس پر 4 ایک زائرین دھکا دینے والے پر پل پڑے. کیو کی ساری قطار گڑمٹ ہو گئی جیسے سانپ نے کنڈلی مار لی ہو. وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ایک دوسرے کو مکے دکھا رہے تھے. دفعتاً میری نگاہ اس خیمے پر جا پڑی جس کے سامنے ہنگامہ ہو رہا تھا. وہ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جس پر بیت الخلا کی تختی لگی ہوئی تھی. تو یہ سارا جھگڑا رفع حاجت کے بارے میں ہے. مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ شہر مینا نہ ہو، جیسے ہم حج پر نہیں جا رہے تھے بلکہ میں وہاں کسی بین الاقوامی میلے پر آیا ہوا تھا جہاں پاکستانی میلوں کی طرح جگہ جگہ لوگوں میں لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات ہو رہے تھے. ان جھگڑوں اور ہاتھا پائیوں کو دیکھ کر میرا دل کا اضطراب اور بڑھ گیا. قریب ہی ایک چائے کا اسٹال دیکھ کر میں وہاں رک گیا. ایک پیالہ چائے، میں نے اشارے سے اسٹال والے سے کہا اور پھر کرسی اٹھا کر ایک کونے میں جا بیٹھا. وہاں پہلے سے ہی ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے. السلام علیکم، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، اور اس کے بعد ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے. ابھی میں نے چائے کے 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ ایک حبشی بازار میں چیخنے چلانے لگا. شور سن کر لوگ ادھر بھاگے. میں حیرت سے بازار کی طرف دیکھنے لگا. کیا ہوا؟ بڑے میاں نے مجھ سے پوچھا. پتہ نہیں، میں نے جواب دیا، غالباً جھگڑا ہو رہا ہے. اوہ اچھا، وہ اطمینان کا سانس لے کر بولے. میں سمجھا کوئی حادثہ ہوا ہے. جھگڑا بھی تو حادثہ ہی ہوتا ہے، میں نے کہا. وہ بولے، جھگڑے تو یہاں ہوں گے، ہوتے ہی رہتے ہیں. جی، میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا. بھائی میرے، وہ بولے، یہ مینا ہے. مینا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا. آپ مینا کو نہیں جانتے کیا؟ جی نہیں، میں نے کہا. آپ پاکستان سے آئے ہیں کیا؟ ہاں، وہ بولے، کبھی آیا تھا، اب تو مکہ معظمہ رہتا ہوں، 10 سال سے یہیں مقیم ہوں. آپ مینا کے متعلق کچھ فرما رہے تھے، میں نے پوچھا. یہ مینا ہے میرے بھائی، وہ بولے، یہاں کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا. یہاں بہت سے پختہ مکانات موجود ہیں جن میں آرام و آسائش کا سامان لگا ہے، لیکن کس میں اتنی ہمت ہے کہ یہاں قیام کر سکے؟ میں نے حیرت سے بڑے میاں کی طرف دیکھا. سارا سال یہ شہر خالی پڑا رہتا ہے، وہ بولے. سال میں صرف 4-6 دن کے لیے آباد ہوتا ہے. لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا.
اس لیے کہ منہ ہے منہ وہ جگہ ہے جہاں ابلیس نے حضرت ابراہیم کو 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی تھی. جب وہ حضرت اسماعیل کی انگلی تھامے اس راستے پر جا رہے تھے تاکہ بیٹے کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیں، اس وقت ابلیس نے ان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. کہنے لگا، چھوڑیے صاحب، بیٹے کی قربانی دینا کہاں کی عقل مندی ہے، اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے بھائی. 3 مقامات پر ابلیس نے حضرت ابراہیم کی یقین محکم کو توڑنے کی کوششیں کی. جب ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا تو ابلیس نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ورغلایا. تمہاری عقل و دانش ایسا کام کر سکتی ہے؟ کیا تمہارے والد کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے؟ بھاگ جاؤ، ہاتھ چھڑا کر اس دیوانے سے دور بھاگ جاؤ، بھاگ کر اپنی جان بچا لو ورنہ. یہ جو 3 جمرے مینا میں بنے ہوئے ہیں، جمرۃ البقیع، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ الاولیٰ، جہاں پتھر گڑے ہوئے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی تھی. لوگ کہتے ہیں ان مقامات کی نشاندہی کے لیے یہ پتھر گاڑے گئے ہیں. یہ نشانات نہیں، یہ تو شیطان کو پتھر بنا دیا گیا ہے، اور پتھر بن کر بھی اس کے اثرات جوں کے توں قائم ہیں. انہوں نے اپنے اثرات سے اس شہر کو مینا بنا دیا، وسوسوں کا شہر، شہر کا شہر، الحاد کا شہر، تذبذب کا شہر، انتشار کا شہر. یہاں بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں، بڑے بڑوں کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے، اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹیاں چھوٹ جاتی ہیں. میں نے چونک کر بڑے میاں کی طرف دیکھا. وہ مسکرا رہے تھے، یوں مسکرا رہے تھے جیسے اندھے اور لاٹھی کے قصے سے کما حقہ واقف ہوں. میرے ذہن میں ایک چھکڑ چلنے لگا. تو کیا وہ پتھر جس نے مجھے چور چور کر دیا تھا پتھر نہیں تھا، بلکہ خود جمرۃ الاولیٰ تھا؟ کیا اندھے سے لاٹھی کسی مقصد کے لیے چھین لی گئی تھی؟ کیا وہ مینا ہی تھا جس نے مجھ سے میرا اندھا پن چھین لیا تھا اور مجھے رہبر سے بے نیاز کر دیا تھا؟ میں نے حیرت سے بڑے میاں کی طرف دیکھا. وہ مسکرا دیے بولے، جاؤ میرے بھائی جاؤ، اپنے خیمے میں جاؤ، ورنہ اندھیرا ہو گیا تو پھر شاید راستہ نہ ملے. یہ مینا ہے، یہاں جو راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ پھر کبھی پہنچ نہیں پاتا. میں نے غور سے بڑے میاں کی طرف دیکھا. ان کے انداز میں محبت اور خدمت کا جذبہ کار فرما تھا. اٹھو اٹھو، میرے دل سے آواز گونجی، اٹھو اور بڑے میاں سے رخصت ہو جاؤ، ورنہ اگر دی ڈیوائن انکنسرن جاگ اٹھی تو. میں نے اٹھ کر بڑے میاں کو مدبانہ سلام کیا اور وہاں سے چلا آیا. جب میں اپنے ہوٹل کے قریب پہنچا تو دروازے پر قدرت اور ڈاکٹر رفعت کھڑے تھے. مفتی صاحب ادھر، اس طرف. قدرت نے کہا، ہم بڑے فکر مند تھے، ہمارا خیال تھا آپ راستہ بھول گئے ہیں. ہاں، میں راستہ بھول گیا تھا، میں نے جواب دیا. چلو اچھا ہوا آپ لوٹ آئے. انہوں نے کہا، یہ مینا ہے. میں نے کہا، کیا مطلب؟ قدرت نے پوچھا. یہاں بہت سے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کا راستہ کاٹا جاتا ہے. قدرت بولے، بہت سے اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹیاں چھین لی جاتی ہیں. میں نے کہا، متحمل مزاجی کو منتشر کر دیا جاتا ہے. یہ شہر نہیں، یہ ایک جائے امتحان ہے، اور مجھ ایسے نحیف و ناتواں میں اتنی ہمت نہیں کہ امتحان میں پڑھوں. میں یہاں رکنا نہیں چاہتا. نہیں، ایسا نہ کہیے. جن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، جن کی راہ کاٹی جاتی ہے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. قدرت بولے، خوش قسمت؟ میں نے حیرانی سے دہرایا. صرف ان کے راستے کاٹے جاتے ہیں جن کے پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. کیا آپ کے چلنے میں پہنچنے کی صلاحیت ہے؟ اس سے زیادہ خوشی کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ قدرت مسکرا کر بولے، امتحان میں پاس یا فیل ہونا اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ کیا آپ کی حرکت میں وہ نیک نیتی، وہ خلوص، وہ جذبہ ہے جو پہنچانے کا ضامن بن جاتا ہے. آپ کو علم ہے مفتی صاحب، قدرت نے کہا، کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینا کے راستے مکہ معظمہ میں داخل ہونا کتنا پسند تھا. تذکرہ غوثیہ میں نقل ہے کہ ایک روز ارشاد ہوا، فرعون کی ایک چیز گم ہو گئی ہے جو اسے پسند تھی. اس نے اپنے تمام غلاموں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی وہ چیز ڈھونڈ کر لائے گا انعام و خلعت پائے گا. جس غلام نے وہ چیز پائی نہایت شادہ و خندہ تھا، باقی مایوسی کے عالم میں سر جھکائے کھڑے تھے. فرعون نے ناکام غلاموں سے کہا، تم سب ملول کیوں ہو؟ طلب اور تلاش میں تو تم برابر ہو، صرف یافت سے محروم ہو، اور یافت ایک اتفاقیہ امر ہے، اس لیے کہ چیز صرف ایک تھی اور کسی ایک کو ہی ملنی تھی. اس پر وہ غلام جس نے وہ چیز پائی تھی بولا، حضور اس لحاظ سے مجھ میں اور ان سب میں کیا فرق رہ گیا؟ فرعون نے وہ چیز اٹھا کر یوں زمین پر دے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. پھر وہ بولا، تم میں اور ان سب میں صرف اس چیز کا فرق تھا، سو مٹ گیا.
اس چیز کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو صرف تمہاری طلب کے قدردان ہیں۔ اس روز 7 لاکھ غلام میدان عرفات میں طلب سے سرشار تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، تکمیل حج۔ انہیں صرف ایک فکر تھی، قبولیت کی فکر۔ انہیں طلب کی عظمت کا احساس نہ تھا، حکم بجا لانے کے مقام کا شعور نہ تھا۔ فضا ناروں سے بھری ہوئی تھی، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبھی حاضر تھے، سرتاپا حاضر تھے، مگر کسی کو احساس نہ تھا کہ حاضری جب ہی ممکن ہے جب حضوری حاصل ہو، کہ حاضری اور حضوری دو مختلف چیزیں نہیں، کہ طلب انتہا پر پہنچ کر بذات خود مطلوب بن جاتی ہے۔ کسی کو شعور نہ تھا کہ جس کی خدمت میں وہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے وہ خود ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ تلاش بے معنی فعل تھا اور فکر قبولیت فروئی چیز تھی۔ چاروں طرف نعرے گونج رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے، جذبات کا وفور آنسو بن کر آنکھوں سے چھلکنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس وقت ہم سب مینا سے میدان عرفات کو جا رہے تھے۔ 6 کشادہ متوازی سڑکیں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو عرفات کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کے باوجود بسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ جب آپ چاہتے ہوں کہ اڑ کر منزل کو جا لیں لیکن رینگنے پر مجبور ہوں تو دلوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے۔ یہ کیفیت کرائسس کی کیفیت تھی، سست روی سسپنس پیدا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جب جلد پہنچنے کا خبت شدت سے سوار ہو تو وہ خود حرکت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس اصول کے تحت اس روز عرفات کی 6 فراخ اور ہموار سڑکوں پر 30,000 بسیں یوں رینگنے پر مجبور تھیں کہ 6 میل کا سفر 200 میل کے سفر کے برابر ہو گیا تھا۔ لیکن اگر بسیں پہلے گیئر میں رینگنے کے بجائے چوتھے گیئر میں دوڑتی تو عرفات کا میدان ایک معمولی سا ریگزار بن کر رہ جاتا۔ حج کا رائٹل ایک بےمعنی سی دوڑ کی صورت اختیار کر لیتا۔ میدان عرفات خیموں، قناتوں اور شامیانوں کا ایک وسیع و عریض پھیلاؤ تھا۔ ہماری موٹر حسب دستور ایک وسیع شامیانے کے صد دروازے پر ٹنگے ہوئے بورڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی، جس پر جلی حروف میں فندق لکھا ہوا تھا۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا، جیسے پہاڑوں میں سے لاکھوں چشمے، ندیاں، نالے شور مچاتے ہوئے تیزی سے آئیں اور دامنی کوہ پر ان کا پانی ایک وسیع میدان میں پھیل کر ساکن ہو جائے۔ اس سکوت کی وجہ یہ تھی کہ عرفات میں صرف قیام کرنا ضروری ہے، خالی قیام۔ اس قیام کے دوران چاہے آپ چائے پیتے رہیں یا کھانا کھاتے رہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک مذہبی اور قانونی معاہدہ ہے، لیکن ہم نے اس میں رسم کی پھول پتیاں لگا کر ایک رنگین وائٹل بنا رکھا ہے۔ رسم کی پھول پتیاں جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر وائٹل میں رنگ پیدا ہوگا۔ اس لحاظ سے حج رائٹل نہیں، حج میں طواف، سعی اور جمرہ صرف 3 ارکان فعالی حیثیت رکھتے ہیں، باقی قیام قیام قیام، مینے کا قیام، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام۔ 1878 میں ایک عیسائی جان ایلفکین نے محمد امین کے نام سے حج میں شرکت کی تھی اور اپنے تاثرات قلم بند کیے تھے۔ اگرچہ کسی غیر مسلم کو حرمین کے حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اس کے باوجود چند ایک عیسائیوں نے تحقیق کی غرض سے زائر کا بھیس بدل کر حج میں شرکت کی۔ مثلا جان روڈ وگ برگ ہارٹ نے شیخ حاجی عبداللہ کے نام سے فریضہ حج میں شرکت کی تھی۔ حاجی محمد امین بھی انہی عیسائیوں میں سے ایک ہے۔ میدان عرفات کے متعلق حاجی محمد امین کے تاثرات اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ عرفات کا میدان ہے جو 4-5 مربع میل رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ عرفات کے شمال مشرق میں 200 گز اونچا پہاڑ ہے جسے جبل عرفات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ مولکہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو جبل رحمت کے نام سے موسوم ہے۔ جبل عرفات کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو میدان عرفات یوں دکھائی دیتا ہے جیسے ایک عظیم ایمفی تھیٹر ہو، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لاکھوں آدمیوں کے ساتھ آپ ایک قدیم، عظیم اور عالیشان سٹیج پر کھڑے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک عظیم انبوہ ہے، ننگے کالے سروں اور سفید پیرہانوں کا انبوہ، قطار در قطار انبوہ۔ اس ویرانے میں اتنے عظیم انبوہ کو دیکھ کر آپ کے دل میں حیرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد ہزاروں میل کا سفر کر کے دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچتا ہے۔ اس خیال سے آپ کے دل میں ہیبت سی چھا جاتی ہے۔ جبل رحمت پر لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ کسی کا حرکت کرنا یا راستہ بنانا ممکن نہیں۔ پھر غروب آفتاب کے قریب جبل عرفات سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے جس میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ واضح طور پر سنائی دے رہے ہیں۔
یہ نعرہ اس انبوہ میں یوں گونجتا چلا جا رہا ہے جیسے سمندر میں لہریں چل رہی ہوں. ساتھ ہی کسی نے پہاڑی سے سفید کپڑا لہرا کر اشارہ سا کیا. اس اشارے کے جواب میں لوگوں نے احرام کا اوپر کا حصہ اتارا اور اسے لہرانے لگا. یہ سلسلہ آدھ گھنٹے تک جاری رہتا ہے. اس دوران میں ہجوم کا جذبہ طوفان بن گیا. لوگ جذبے کی شدت کی وجہ سے آپے سے باہر نکلے جا رہے ہیں. کئی ایک پر دیوانگی طاری ہے. وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ایک عظیم شور برپا ہو گیا ہے. یہ ایک ایسا منظر ہے جسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں. میں جو اس منظر کو حقیقت پسندانہ اور خارجی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے 3 لاکھ دیوانوں میں صرف میں ایک فرزانہ ہوں. دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ملتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو منزل پر پہنچ کر عجیب سا سکون محسوس کرتے ہیں، تشکر کے جذبات سے لبالب بھر جاتے ہیں. غالباً ایسے لوگ بہتر قسم کے لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے خوشی، اطمینان اور سکون نہیں بلکہ ایک اضطرابی کیفیت ہے. منزل پر پہنچ کر میرا جی چاہتا ہے کہ خوشی سے ناچوں یا حال کھیلوں یا دھمال مچاؤں. فندق کے مہذب و متمدن لوگ اور ان کا وہ سکون میرے لیے سخت پریشان کن تھا. میرا جی چاہتا تھا کہ میدان عرفات میں دوڑوں، بھاگوں، ریت اڑاؤں جیسے کسی صحرا میں دھول اڑتی پھرتی تھی. فندق کے خیمے سے نکلنے سے پہلے میں نے سوچا کہ قدرت کو بتا دوں کہ میں جا رہا ہوں. نہ جانے کہاں جا رہا ہوں، نہ جانے کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن جا رہا ہوں تاکہ وہ میری تلاش میں سرگردہ نہ ہوں. میں نے خیمے میں جھانکا. اندر قدرت اور ڈاکٹر عفت دونوں نفل پڑھنے میں مصروف تھے. جب قدرت نفل پڑھ رہے ہوں تو انہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ قدرت ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اور آدمی ان کا روپ دھارے کھڑا ہو، لیکن نہیں، روپ دھارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس وقت ان کا اپنا روپ تو ہوتا ہی نہیں. نفل یا نماز پڑھتے وقت ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. یوں مسخ ہو جاتا ہے جیسے کانچ کا گلاس ضرب کھا کر ریزہ ریزہ ہو جائے. اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے اس شخص کو دانشوری سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو. قدرت کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا. اس کے شانے یوں گرے گرے تھے جیسے ابھی ٹوٹ کر زمین پر ڈھیر ہو جائیں گے. ان کے جسم کا ذرہ ذرہ لجاجت، ملامت اور گڑگڑاہٹ سے بھرا ہوا تھا. ہٹاؤ، میں نے سوچا، اس شخص کو تو اپنی ہی خبر نہیں، میں اسے اپنے بارے میں کیسے خبر دے سکتا ہوں. میں فندق سے باہر نکل آیا. چند قدم گیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بازار میں پایا. یہ خیموں کا بازار تھا. وہاں ہر قسم کی خوردنی چیزوں کی دکانیں لگی ہوئی تھیں. گوشت، سبزی، آٹا، دال، کباب، ٹکے، نان، چائے. لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے. کسی کو احساس ہی نہ تھا کہ وہ میدان عرفات میں ہے، کہ وہ حج کا دن ہے، وہ دن جس کی آرزو میں اس نے برسوں خواب دیکھے تھے. بازار میں بیشتر دکانداروں نے احرام پہن رکھے تھے. ظاہر تھا کہ وہ دکاندار ہونے کے علاوہ ظاہر بھی تھے. عرفات میں دنیاوی اور دینی دونوں کمائیاں کر رہے تھے. کیا روپیہ کمانا اتنی عظیم خواہش ہے کہ زائر عرفات کے قیام کو بھی منافع کمانے کے لیے وقف کر دیتا ہے؟ کیا روپے کی حوث اتنی طاقتور ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ ماند پڑ جاتا ہے؟ میں نے محسوس کیا جیسے وہ بازار ابلیس نے لگا رکھا ہو کہ زائرین کو طعام اور منافع کے جال میں جکڑ لیا جائے. بازار سے باہر نکلا تو وہ گھٹن ختم ہو گئی. میرے سامنے ایک فرلانگ دور جبل الرحمت کی پہاڑی تھی. کدھر جاؤں، میں نے سوچا. کہیں جانے کی کوئی جگہ بھی تو نظر نہیں آتی تھی. رہ رہ کر میری نگاہ جبل الرحمت پر گڑے ہوئے سفید پتھر کی طرف اٹھ جاتی. پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ جس کی حاضری دینے کے لیے میں میدان عرفات میں آیا تھا وہ اسی پتھر کے نیچے چھپا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی کتاب لبیک کی کیسٹ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچی. اگر آپ اس سے آگے کی کتاب سننا چاہیں تو ابھی یا دعا کے بعد کیسٹ نمبر 3 لگا لیجیے.